بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ محدود کی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے بھی دھرنا دیا لیکن اس کے بعد مکمل طور پر خاموشی ہے۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق بھائی، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ زور دے رہی ہے، ملاقاتیں بھی محدود ہیں، پس پردہ چل کیا رہا ہے؟ جو اعظم سواتی صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹاسک دیا گیا ہے، وہ ٹاسک کیا ہے اور کیا عمران خان نے واقعی وہ ٹاسک بھی دیا بھی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل مجھے چاہیے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ سارے بوگس ہیں۔ عمران خان کو ڈیل تو تب چاہیے ہوتی کہ اگر عمران خان نے چوری چکاری کی ہوتی، عمران خان کے بیٹوں نے اثاثے جائیدادیں بنائی ہوتی، لوٹ مار کی ہوتی، اور کوئی آئی پی پیز لگائے ہوتے، کوئی ایسے پروجیکٹس کیے ہوتے جس میں انہوں نے کرپشن لوٹ مار کی ہوتی، پھر اس کو چاہیے تھا۔ اس کو کیا ضرورت ہے جب اس کے اوپر کیسز ہی بوگس ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، سب سے بڑا کیس جو عمران خان کے خلاف بنایا گیا وہ سائفر کیس بنایا گیا، سب سے بڑا، سب سے زیادہ ٹائم اور پیسے کی انویسٹمنٹ جس کیس کے اوپر کی گئی وہ سائفر تھا یا القادر تھا۔ سائفر میں جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، وہ کس نے عمران خان کو بری کیا؟ ہائی کورٹ۔ کس ہائی کورٹ کے کس جج نے؟ ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب نے۔ اگر حکومت عامر فاروق صاحب کی عدالت میں بھی عمران خان کو کنوکٹ نہیں کروا سکی یا ان کی کنوکشن برقرار نہیں رکھوا سکی تو بات ختم ہو گئی نا۔ اتنا بوگس کیس تھا۔ مجھے وہ یاد آ گئے مرحوم عظمت سے شیخ صاحب، بہت بڑے جج تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایک بار وہ لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ ایک شریف خاندان نے جس طرح سے وہاں پہ کورٹ پیکنگ کی تھی اور اپنے جو ہے نا وہ منظور نظر سارے جج وہاں پہ لگائے تھے، تو ایک ٹائم تھا جب بالکل 100% فیصلے شریف خاندان کے حق میں آتے تھے۔ تو ان کا کوئی بندہ تھا، اس کے نیب میں ضمانت اس کو نہ دی ہائی کورٹ نے، تو وہ سپریم کورٹ آ گیا۔ عظمت سے شیخ صاحب نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو لاہور کورٹ سے بھی ضمانت نہیں ملی نا تو یقین کریں آپ کی ضمانت نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو اگر عامر فاروق صاحب نے بھی سزا برقرار نہیں رکھی تو پھر تو اتنا بوگس کیس تھا۔ اچھا، اب آ جائیں، عمران خان پہلے دن سے بات کر رہے ہیں، اب کوئی اسپیشل ٹاسک انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ دیکھیں تحریک انصاف کو نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تحریک انصاف کو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیسے پھنسی ہوئی ہے؟ بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، کے پی کے میں اگر وہ ڈرون مارتے، اگر ایک لمحے کے لیے میں فرض کروں کہ وہاں پہ دہشت گرد تھا بھی صحیح اور اس وقت نکل گیا تھا، یا وہاں پہ ایک دہشت گرد تھا، باقی کولیٹرل ڈیمیج میں کچھ لوگ شہید ہوئے، 10-12 لوگ شہید ہوئے، لیکن پہلا ڈرون ہی گلے پڑ گیا نا، یعنی اب آپ ڈرون نہیں مار سکتے۔ ایک ڈرون نہیں مار سکتے، آپریشن کیسے کریں گے؟ آپریشن کیسے کریں گے؟ آپریشن بھی آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کے بھی۔ پھر آپ منرلز والی آپ چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو پی ٹی آئی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں حالات اور صورتحال کیا ہے۔ سندھ میں نہرو والا، وہ منرل والی پی ٹی آئی تو علی امین گنڈا پور صاحب تو وہ وضاحت دے رہے ہیں، اس پہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ دیکھیں، میں نے وہ بل اگر پڑھا نہیں ہے نا تو میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا۔ اچھا، اب اور ایک ذرا بھی منرلز کا نا کے پی کے کا آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جو کے پی کے لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کا ایک وہ چیزیں، وہ نہیں ہو سکتا، آلریڈی ایک نفرت ہے، نہیں ہو سکتا، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب آتے اس بات پر کہ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یار ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جس نے عدلیہ کو فتح کر لیا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ کو بہت زیادہ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز بڑی تعداد میں ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں، سڑکوں پہ لوگ آئے تو گولیاں مار دیں، اب سڑکوں پہ اتنا آسان نہیں لگ رہا سڑکوں پر آنا۔ امریکہ سے ایک چانس تھا کہ کچھ ہوگا، وہ امریکہ والا معاملہ بھی انہوں نے امریکہ کو شریف اللہ دے کر اور اب منرلز والے اور وہ انہوں نے سیٹل کر لیا ہے۔ تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کیوں بات کر رہی ہے؟ اس پہ دو ظاہر آ رہا ہے نا۔ ایک تو رائے یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹریپ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے سوشل میڈیا کو خاموش کروا لیا جائے، امریکہ میں جو بل والا معاملہ ہے اس کو پی ٹی آئی اس طرح پرسو نہ کرے، انٹرنلی تھوڑی سی چیزیں نارملائز ہوں تاکہ لگے کہ پاکستان چل پڑا ہے۔ ایک یہ رائے ہے، اور گرینڈ اپوزیشن الائنس نہ بنے، پی ٹی آئی سڑکوں پر نہ آئے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یار اگر یہ ٹرک کی بتی بھی ہے جو سعد رسول صاحب نے بات کی تو کتنا عرصہ آپ چلا لیں گے یہ ٹرک کی بتی؟ 6 ہفتے چلا لیں گے، 8 ہفتے چلا لیں گے؟ صدیق بھائی تقریباً 3 سالوں سے تو وہ چلا رہے ہیں نا۔ نہیں، دیکھیں ہر چیز کا نا ایک ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے ٹائم گزر رہا ہے نا تو لوگوں کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، لاوا پھٹ جائے گا، یہ لاوا پھٹ جائے گا سر۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ٹی وی پہ بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی، لوگ بات کر رہے تھے کہ تھارسس ہو رہا تھا۔ کئی لوگ آپ کو ملتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار ہمارے دل کی آپ بات کرتے ہیں، یار ہمارے جذبات کی آپ عکاسی کرتے ہیں، لیکن جب ہم بھی وہ بات نہیں کر پائیں گے لوگوں کے دل کی جو بات ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک لاوا پکے گا، ایک گھٹن بڑھے گی،
प्रेशर कुकर में से वो जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि मीर साहब का वो प्रेशर कुकर में से वो प्रेशर निकलता रहता है, सीटी वो जो बज रही होती है ना, लेकिन जब आप वो प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, वो सीटी बंद कर देते हैं, फिर क्या होता है, फटता है ना प्रेशर कुकर, ये फटेगा प्रेशर कुकर। ये जो लोगों की नफरत है ये फटेगी। अब एक तो वो बता दी ना कि जो लोगों की राय ट्रैप है, ट्रक की बत्ती है, ड्रामा है, फ्रॉड है, झूठ है, ये है वो, एक वो राय। दूसरी राय ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ ही कंट्रोल कर लिया, फिर उनको बातचीत की जरूरत क्यों पड़ी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए चीजें नहीं चल रही, सिक्योरिटी आपकी एज पे है, इकोनॉमी आपकी एज के ऊपर है, इंटरनेशनली आप एज के ऊपर हैं, आपके तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात आपके सामने हैं, आपकी इंटरनल इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों के अंदर नफरत आपके सामने है, कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे। अगर आपने मिनरल्स की कोई चीज़ करनी है तो आपको केपीके पीटीआई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा। बलोचिस्तान में आपको कम से कम पीटीआई को मैनेज करना पड़ेगा, जितना उनका नैरेटिव है, जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ तो इसलिए दूसरी राय है कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंस गई है चीज़ों में। अब उनको बात वो वाकई सिंसियरिटी के साथ बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं बातचीत करना, और उसके लिए इसीलिए मेरा मौक़िफ़ जो है आपको उससे मुख्तलिफ है, आपका अपना एक मौक़िफ़ है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुसलसल यही है, इसलिए कि 15-20 दिन मैंने लास्ट चेक किया है पीटीआई की शख्सियत से। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले फॉलोअप मीटिंग हुई है एक और, अच्छा 2 दिन पहले। उनका ये कहना है कि बहुत पॉजिटिव रही है, उनका ये कहना है पीटीआई के इंपॉर्टेंट बंदे। और एक बात बता दूं, वो बहुत सिंसियर है इमरान खान के साथ, वो इमरान खान के साथ बहुत सिंसियर है। उन्होंने मुझे कहा है कि जी 2 दिन पहले पॉजिटिव हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि देखें, बात यह है कि अगर नहीं होगा तो 15-20 दिन बाद पे दमादम मस्त कलंदर तो शुरू हो ही जाएगा ना। और वो फिर मुराद सईद वो चीज़ें कर भी रहा है ना, मुराद सईद उसने वो प्लान किया, फिर मुराद सईद की वजह से प्रेशर आया है। अब जो तंजीम है पीटीआई की, जो जुनैद अकबर साहब वगैरह, उन्होंने भी अब ज़ाहिर है कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। कल आई थिंक 10 से, हाँ कल पेशावर में हो रहा है, परसों मर्दान में हो रहा है, उधर सवात में भी हो रहा है। देखें, अच्छा एक और बात है, अब अगर मैं एक रिपोर्टर के तौर पे मुखालफत करता हूँ, बातचीत नहीं होनी चाहिए, ऐसी की तैसी कर दें, वो कर दें, ऐसी की तैसी भी तो नहीं हो रही ना। कैसे नहीं हो रही कि कल जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, मैंने पूछा उस मुलाकात में मौजूद लोगों से, मैंने कहा इमरान खान को बताया है कि मुराद सईद ने, जानिसारा ने इमरान खान बहुत दबंग एक कन्वेंशन किया है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा खान को बताया है मिनिस्टर गौर साहब ने या अली जफर साहब ने कि खान साहब जान डाल दिया, मुराद सईद ने कमाल कर दिया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा खान को बताया है ये ड्रोन हमला जो हुआ है? कहते नहीं। मैंने कहा खान को बताया है कि ये जो मिनरल्स वाली जो एक बिल चल है? कहते नहीं। मैंने कहा बताया खान को कि ये बाहर सारे एमएनएज आए हुए हैं और बाहर पूरा माहौल बना हुआ है और अलीमा खान वगैरह को नहीं मिलने दिए जा रहे? उन्होंने कहा उस वक्त तक अभी वो माहौल नहीं बना था, वो भी नहीं बताया गया। यार जब खान तक ना अखबार जा रहा है, ना टीवी के जरिए, ना अपने लीडर्स के जरिए, ना आप अलीमा खान को मिलने देते हैं, ना आप सलमान खान राजा को मिलने देते हैं, और आप अपने सलमान खान राजा साहब को सुन लिया कि जनाब वो अपने ही लोगों ने दबाव डाला कि आप जो है वो धरना ना दें। अब बात यह है सर, जब आप खान का पैगाम ही बाहर नहीं आने दे रहे, खान का नैरेटिव ही नहीं आने दे रहे, खान साहब को सही सिचुएशन भी नहीं बता रहे, तो फिर यार कोई एक कम ढंग से कर लो ना 15-20 दिन मुज़ाकरात, जब आप खुद कह भी रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव चल रहे हैं। देखें, मैं देख रहा हूं 15-20 दिन अगर मुज़ाकरात की कहानी पॉजिटिव जाती है, जो कि एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूं जानी चाहिए, मेरी दुआ है जानी चाहिए। इमरान खान भी यही चाहते हैं। इमरान यार देखें ना, आम आदमी खुदकुशियों पर आ गया है, किसान आपका बर्बाद हो गया। अगर सर आप ये नहीं करते, बलोचिस्तान में पहले धरने चल रहे हैं, सिंध में पहले धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, केपीके की सिचुएशन आप खुद केपीके से, आपको बेहतर पता है, हम भी केपीके में जाते हैं, हमारे सामने है, दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं। पीटीआई को कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। सोशल मीडिया दोबारा उसी पेस पे चला जाएगा जिस पे वो था। जीबी में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एजेके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडिया आपके बॉर्डर पे छेड़छाड़ करना चाह रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में बिलचिल वाली कहानी है। तो आप किसान आपका इस वक्त बिल्कुल एज पे आ गया है, वो किसी वक्त भी फट जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसको इस तरह से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर ये ट्रैप भी है, अगर ये ट्रैप भी है, अगर ये ट्रैप है भी है, अगर ये ट्रक की बत्ती भी है, अगर ये फ्रॉड है भी, ये फ्रॉड मैं इत्तफाक करता हूं सारसुल साहब से, ये 1 महीने से ज्यादा फ्रॉड नहीं चलने वाला। 15-20 दिन आप कहते हैं कि ये चलना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों से आपकी बात हुई जो बड़े पुरुमीद हैं कि मस्बत पेशरफ्त हो रही है, वो इमरान खान से क्या चाहते हैं? क्योंकि बाहरी कुछ नज़र तो नहीं आ रहे। अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, सियासी लोगों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, इमरान खान के बेटों से कल बड़े अरसे बाद जो है वो मुलाकात करवा दी गई फ़ोन पे। फिर इमरान खान के डॉक्टर्स जो हैं उनका ज़ाती डॉक्टर से मुआयना नहीं करवाया जा रहा।
اگر وہ عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیپ تو ہونا چاہیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس پہ نا اسٹیبلشمنٹ کی ایک سائیکی ہے، ہم بھی بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، بڑے قریب سے ہم نے دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی نا ایک سائیکی ہے۔ آپ اور میں جب دیکھ رہے ہیں نا گراؤنڈ کے اوپر، ہمیں 1% بھی کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آتی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے، کچھ تو پازیٹیو ہونا چاہیے تھا نا، کہ یار پازیٹیو یہی ہونا چاہیے تھا کہ 100 ایک بندے جو بے گناہ بیچارے 26 نومبر میں اندر ہیں ان کو چھوڑ دیتے، کوئی یاسمین راشد صاحبہ کی بیل ہو جاتی، اعجاز چودھری صاحب کی، میاں محمود رشید صاحب، کوئی ملٹری کورٹس والوں کو ریلیف مل جاتا، کچھ تو ہو جاتا، 1% بھی نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سائیکی جو ہے نا وہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، ہمیشہ ان کی مس کیلکولیشنز نہیں تو چیزیں خراب کی ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا ہے، پی ٹی آئی اب سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتی، اسٹریٹ پاور بھی ہم نے ختم کر دیا، یہ ان کا خیال ہے جو کہ غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے دیوار سے لگا دیا نا تو اب پی ٹی آئی اچھا بچہ بن کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئی ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے ان کو میرٹ پہ ان کو انصاف ملنے دیا، اگر ہم نے ان کو کہیں پہ کوئی فیصلہ کسی جج کو آزادانہ کرنے دیا، یعنی کوئی کسی کو بیل دینے دی، تو پی ٹی آئی ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اوقات سے باہر ہو جائے گی، او لا 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 ہم جیت گئے، اور پی ٹی آئی پھر چڑھ دوڑے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو شکست، وہ ہاں شکست ہو گئی ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو اسی طرح سے دیوار سے لگائے رکھیں، اسی طرح سے عدالتوں کو کنٹرول رکھیں، اسی طرح ججز کو کنٹرول رکھیں، اسی طرح سے ان کو ذرا بھی کہیں سے ایک ذرا بھی کوئی انصاف نہ ملنے دیں، تاکہ پی ٹی آئی اسی طرح اچھا بچہ بن کے بیٹھ کے اور مذاکرات کرتے ہیں۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ غلط ہے۔ بھائی اگر سی بی ایمز کرنے تو دونوں طرف نے کرنے ہیں نا، اور سی بی ایمز ہمیشہ طاقتور کرتا ہے، سی بی ایم پہلا طاقتور کرتا ہے، مظلوم نہیں کرتا، سی بی ایم پہلا ظالم کرتا ہے، مظلوم نہیں کرتا، پہلا سی بی ایم اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، پی ٹی آئی کو نہیں کرنا۔ پی ٹی آئی کا تو ہو گیا نا سی بی ایم، 20 مارچ کے بعد سے عمران خان کو کوئی سخت پیغام نہیں آیا، کل عمران خان سے ملے انہوں نے اصل باتیں نہیں بتائیں، کل خان صاحب کو کوئی ٹویٹ نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی بائی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، کوئی مطلب چیز نہیں ہوئی، تو یہ سی بی ایم اسٹیبلشمنٹ کو کرنے ہیں۔ لہٰذا 20-25 دن ہے آخری، یہ اپریل والے، ادروائز ڈاکٹرز کا نرسز کا کل احتجاج ہوا ہے لاہور میں، مجھے نہیں پتا آج کیا صورتحال ہے، کسان آپ کے تیار بیٹھا ہے، پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کارکنان کا دباؤ ہے، کے پی کے میں کیمپ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے، پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی یہی اپریل کا مہینہ ہے، اگر اپریل میں مذاکرات سے چیزیں آگے بڑھ گئی تو بڑھ گئی، ورنہ چیزیں بہت ہی زیادہ خرابی کی طرف دوبارہ چلی جائیں گی، جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب، کہہ رہے ہیں جی 20 دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور سی بی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کرنا ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ 15 سے 20 دن جو ہے یہ کیا ایک اور نیا لالی پاپ ہے، یا واقعی اس وقت اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔